بارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقالنا يا صاحب الجمال يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگته قصہ مختصر واجب الاحترام عزیزت و تکریم احباب محفل حاضرین محفل معززین علاقہ عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا ہے کہ مالک لم یزل خالق ارض و سما اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم آج دی اس بابرکت پر رونق باوقار اور خلوص محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب حسن کو خلاق لم یزل اپنی اعلیٰ عرفہ وسیع پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ احباب تشریف فرما ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ تمام احباب دی حاضری اپنی بارگاہ میرے مالک قبول و منظور فرمائے۔ آج دے جلسہ دے بانی میرے عزیز و مہربان میرے بزرگ محترم جناب محمد اکرم خان صاحب، دیگر متعلقین و منتظمین، اللہ تبارک و تعالی احباب محفل دی اج دی خیرات اور اج دے جلسے نو اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ رجب المرجب شریف دا مہینہ ہے، اس بابرکت اور مبارک مہینہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ دے مہمان بنے ہن اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے تجلہ دی برکات اللہ نے عطا فرمایا ہاں۔ اس مہینے دی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم امیر المومنین آپ دی ولادت اس مہینے دے اندر ہے۔ ایک حدیث پاک سیدنا مولا کائنات آپ دے فضائل اور آپ دے مناقب بیان کرندے ہوئے اس عقیدے اور ایمان دے نال کہ اللہ تبارک و تعالی حضور دے مقدس گھرانے دے فیض دے صدقے اور برکت دے صدقے اللہ سا ساریاں کو دنیا آخرت دی خیر و سلامتی نصیب فرمائے۔ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب المرجب شریف کو آپ جمہور محدثین و مفسرین دے اقوال دے مطابق آپ دی ولادت اللہ تبارک و تعالیٰ دے عزت والے گھر بیت اللہ شریف دے اندر آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ ایک اور صحابی رسول بھی ہیں جنہ دی ولادت بیت اللہ شریف دے اندر ہوئی ہے، حضرت حکیم بن رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں دی ولادت بھی بیت اللہ شریف دے اندر ہوئی ہے، اللہ دے گھر دے اندر ہوئی ہے، لیکن معروف
یہ ہے کہ سیدنا مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا آپ دی ولادت بھی اللہ دے گھر دے اندر ہوئی ہے. آپ دی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو جب تکلیف محسوس ہوئی تو آپ اپنے گھر تو باہر تشریف فرما ہوئے، اور جب تکلیف بڑھ گئی تو قریب کوئی گھر نہ ہا، آپ نے دیوار بیت اللہ شریف دا سہارا گدا، اور پھر جو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا حضرت مولا کائنات دی ولادت دے متعلق جمہور ملت دے مفسرین، ملت دے محدثین نے یہ اقوال بیان فرمائے کہ مولا کائنات دی ولادت عین اللہ دے گھر دے اندر ہوئی ہے. 1400 سال بعد ہوں اس زمانے دے اندر کچھ ناسبی لوگاں نے جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دل دے اندر بغض رکھتے ہیں، انہوں نے مولا کائنات دی ولادت دے متعلق کچھ اختلاف انہوں نے قائم کیتا، حالانکہ اج تو صدیاں پہلے یہ اختلاف امت وچ کوئی نہ ہا. حضرت مولا کائنات دی ولادت 13 رجب المرجب شریف اج ہے 12 رجب المرجب شریف دی. انہوں دی مبارک روح نو اصال کرن دے واسطے، خیراج پیش کرن دے واسطے، اور اپنی نیاز مندی انہوں دی خدمت دے وچ پیش کرن واسطے سیدنا چیز چند جملے انہوں دی خدمت وچ عرض کریندا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندیاں دے ذکر دے صدقے اللہ تبارک و تعالی سا ساریاں دی عاقبت سوار چھوڑے. آمین آکھو چاہیا. سیدنا مولا کائنات دے متعلق ایک حدیث پاک اور اس تو بعد میں معراج دے متعلق ایک یا دو حدیث پاک عرض کرنے ہیں. سرکار نے حضور نے اپنے در والیاں دے فضائل بھی دسے ہیں، حضور نے اپنے گھر والیاں دے فضائل بھی دسے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے در والے بھی شان والے، آپ دے گھر والے بھی شان والے ہیں. حضور نے در والیاں دے فضائل بھی دسے ہیں. ایک ایو جہا در والا بھی ہے جہاں حضور نے ہاتھ پکڑا نا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ساری امت دے احسان، سارے صحابہ دے احسان حضور نے لہا چھوڑے ہیں، تو جہاں ہاتھ پکڑا ہوا ہا حضور نے ارشاد فرمایا کہ دہاڑے قیامت اس ہستی دے احسان اللہ خود لہا چھوڑے سے. او بھی شان والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ بھی شان والے. یہ در والیاں دے شان حضور نے دسے ہیں، در والیاں دے شان دسے. کہیں دا ہاتھ پکڑا اظہار محبت فرمایا، کہیں دے بیٹے کو جھولی دے اندر بٹھایا دعا منگی اظہار محبت فرمایا. آپ دی سماعتاں دے نظر عرض کرن دا مقصد امتا اے ہے کہ سرکار نے سارے پاک نبی نے اپنے در والیاں دے بھی فضائل زبان نبوت تو بیان کیتے ہیں، اپنے گھر والیاں دے بھی فضائل زبان نبوت تو بیان کیتے ہیں. میرے والد فرمامن ہا قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ فرمامن ہا ابا سادے عقیدے دی صداقت اے ہے نبی دے در والیاں دے بھی منن والے ہیں، نبی دے گھر والیاں دے بھی منن والے ہیں. یہ والد محترم قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ فرمامن ہا کہ یہ سادے عقیدے دے اور سادہ ایمان اے ہے نبی دے در والے بھی شان والے ہیں، نبی دے گھر والے بھی شان والے ہیں. آؤ مولا کائنات سرکار دی بابرکت مبارک روح نو خیراج پیش کرینے ہیں اور فرمان رسول سماعت فرماؤ. حدیث مشکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جملہ سنائے، فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. فرمایا کہ علی تیرا سارا رشتہ اے ہے کہ دنیا وچ بھی تو سارا ویر ہیں، آخرت وچ بھی تو سارا ویر ہو سکے. یار سرکار یہ محبت پیش فرمے دے پہ اپنی نسبت بیان فرمایا کہ اے نسبت ہے مولا کائنات دینا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. تے حضور نے جملے جس دے متعلق جن دے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا وہ کوئی عام ہستی تنہا سیدنا مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا دی ذات ہے. حضور نے ارشاد فرمایا یہ جملے انت اخی فی الدنیا، عربی دے وچ بھائی کو اخی آتے ہیں،
انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یعنی کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں، حضور نے مخاطبہ کلام ہے انتا، سامنے بہن والے کو انتا، تو حضور نے سامنے بلہا کے آپ حدیث مبارکہ دے جو حسن ہے اس حسن دی برکت کو سمیٹو، سامنے بلہا کے اصحاب دے سامنے، یعنی کہ مولا کائنات دی عظمت سرکار بیان کہندے پائے ہیں، تے سرکار نے ارشاد فرمایا انت علی اخیہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ علی تو دنیا دے وچ بھی ساڈا ویر ہے تے آخرت وچ بھی تو ساڈا ویر ہی ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عظمت مولا کائنات دی، اے شان مولا کائنات دی بیان فرما، متعدد احادیث پاک ہیں، میں اختصار دے نال ایک جملہ عرض کرے سا، میں خود 40 حدیث مبارکہ چونکہ ریکارڈنگ ہوندی پئی ہے، 40 حدیث مبارکہ میں خود مولا کائنات دے فضائل دوتے بندہ نچیز نے پڑھیا ہے، ایک نہیں دو نہیں 40 اربعہ حدیث مبارکہ فضائل مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ایک نہیں 40 حدیث مبارکہ تے 40 دے 40 فرمان سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے ہن پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مقصد دے واسطے مولا کائنات نو بھیجا ہے، یہ حدیث پاک آپ دے واسطے نمی ہو سی، علماء تو چونکہ صاحب علم لوگ ہیں، مطالعہ رکھ دے ہیں، یہ بہتر جان دے ہیں، حدیث مشکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دہاڑے کہیں خاص مقصد دے واسطے مولا کائنات دی ذات کو حضور نے مدینہ شریف تو دور کہیں اور مقام تے حضور نے بھیجا، کچھ دیر گزری سرکار نے یاد فرمایا، ابھی ہونے تک اجن تک مولا کائنات واپس نہیں آئے، حضور نے یاد فرمایا، فرمایا کہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ علی واپس آئے، صحابہ نے عرض کیتا کہ حضور اجن نہیں آئے، پھر کچھ تخفیف و دیر ہوئی تو سرکار نے پھر یاد فرمایا، فرمایا کہ علی واپس آئے، صحابہ نے پھر عرض کیتا کہ حضور اجن واپس نہیں آئے، تو پھر دیر گزری، کچھ دیر گزری، کچھ وقفہ ہویا، سرکار نے پھر اسی مجلس دے اندر اپنے دیگر اصحاب تو مولا کائنات دے متعلق خبر کی دی، فرمایا کہ علی پاک دی ذات واپس آئے، صحابہ نے عرض کیتا کہ حضور واپس نہیں آئے، سنو حدیث مبارکہ دے الفاظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مشکات، حضور نے اللہ دی بارگاہ ہاتھ اٹھائے دعا مانگے، اللہ دی بارگاہ دعا مانگے، مالک اس وقت تک تیرا پیغام یعنی کہ امر، یعنی کہ میرے تے موت، میرا انتقال، میرا وصال نہ ہوئے جب تک میں نگاہ دے نال ذات علی پاک کو دیکھنا گھرا۔ یہ حدیث پاک آپ دے واسطے نوی ہے، اور میں آج یہ پڑھ کے مطالعہ کر کے آیا کہ حضور دے الفاظ اللہ دی بارگاہ، مالک اتنے وقت تک ساری مبارک جسم دے وچوں ساری مبارک روح پرواز نہ کرے جب تک ذات محمد مصطفیٰ ذات علی دا دیدار نہ کر دے۔ عظمت مولا کائنات تے دیکھو، سرکار ارشاد فرمائے، عرض کریں اللہ دی بارگاہ، اللہ اکبر، اے محبت ہے، اور اے سرکار نے نسبت، اور اے سرکار نے مولا کائنات دے متعلق انہاں دی عظمت اپنی زبان تو بیان فرما، بلکہ غدیر خم دے مقام تے اللہ اکبر گفتگو بڑھتی پئی ہے، بس اختصار دے نال ایک جملہ، حضرت معاذ بن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث راوی حدیث مسلم، ویسے متفق علیہ حدیث پاک، مطلب کہ اے او حدیث پاک ہے کسی بھی مکاتب فکر دا عالم دین، جاہل بندے نال تا کلام ہی کوئی نہیں، عالم دین اس حدیث پاک دے انکار نہیں کرے گا، اور اس حدیث دے کسی بھی پہلو دے دیگر پہلو سرکار نے بیان فرمائے، احکام بیان کیتے، شریعت بیان کیتی، جملہ سماعت فرما، آپ لوگ بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، حضور نے جب گفتگو فرمائے غدیر خم دے مقام تے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، اے او صحابی ہیں جنہ دے گھر کو دار الارقم بنایا گئے، مطلب کہ اسلام دی پہلی جڑی تبلیغ دا مرکز ہا، جڑا تبلیغی مرکز ہا، تے جڑا اسلام اور دین دی اشاعت واسطے جڑا پہلا گھر ہا، وہ ہا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ دا، انہاں دا گھر ہا، مکے پاک دا ماحول ہے،
مشرکین نے حضور کو یہ گال کی تھی کہ حضور اساں تو کو تبلیغ نہ کرن دے سو، تو کو اساں لوگاں کو تبلیغ دے واسطے رکے سو، تو کو بھی منع کرے سو، لیکن حضرت زید بن ارقم اگاں ودھے، از کہندن کہ حضور مکہ دے سرداراں دے ول نہ دیکھو، سارے غریباں دے ول آؤ نا، سارے گھر بھی تواڈے واسطے حاضر ہیں، سارے جاناں بھی تواڈے واسطے حاضر ہیں۔ اے ہیں حضرت زید بن ارقم، اور اے ہیں اس حدیث مسلم دے راوی، سرکار پہنچے غدیر خم دے مقام تے۔ ایک طویل واقعہ ہے، حج ہویا، حج تو بعد واپسی دا سفر ہویا، واپسی دے سفر دوتے ایک مقام حضور رکے، اون مقام دا نام ہے غدیر خم۔ کو غدیر خم کیوں آدھے ہیں؟ اس دوتے ایک وقت چاہیے، اس جگہ دا انتخاب کیوں ہویا؟ اس دے واسطے وقت چاہیے بھی، گفتگو واسطے ایک وقت چاہیے ہے بھی۔ سرکار رکے غدیر خم دے مقام تے، سرکار نے اپنے اصحاب کو حکم ارشاد فرمایا کہ آج رات دا قیام اتھیں ہی مقام تے کرینے ہیں، قربان اون مقام دی عظمت کو جہاں مقام کو اللہ دے سونے نبی نے پسند فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عاشق رسول نے نا اللہ دی بارگاہ کہیں موقع عرض کی تھا کہ مالک انسان نہ بناوے ہا، وہ مٹی بناوے ہا جڑی مٹی نبی دے قدمہ دینا لگ دے ہا، انسان نہ بناوے۔ اے ہے عشق، اے ہے سچا عشق جنہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال سچا عشق کیتا ہا۔ خیر، غدیر خم دے مقام تے حضور تشریف فرما ہے، اللہ دے احکام بیان فرمائے، شریعت بیان کی تھی۔ اس تو بعد حضور نے قرآن دی عظمت اور فضیلت قرآن بیان فرمائے، پھر حضور نے اپنی آل اور اپنے اصحاب دی عظمت و فضیلت بیان فرمائے، لیکن انفرادی طور تے ایک شخص دے متعلق جملہ سنو پچھلا، دوبارہ او آپ دے واسطے میں عرض کرنا پیا کہ اپنے اصحاب اور اپنے آل دی فضیلت بیان کی، لیکن ایک ہستی دے متعلق حضور نے انفرادی طور تے انہوں نے عظمت حضور نے نہ چاہ کے حضور نے بیان کی تھی۔ جب اصحاب دی فضیلت بیان ہو گئی، آل دی فضیلت بیان ہو گئی، تو کوئی حجت باقی نہ ہا کہ انہاں دی عظمت علیحدہ تو بیان ہوئے، لیکن میاں زمانے کو نصیدہ پیا ہے، سارے شان والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ دے سونے نبی دی نگاہ دے وچ کہ اللہ دی ذات اور بارگاہ دے اندر اللہ نے اس ہستی کو جو مقام عطا فرمایا ہے، کائنات دا ہر غیرت مند انسان اور مومن اس ہستی دی عظمت اور اس دی شان کا قائل ہو گیا۔ آپ جملہ سنو نا کہ جب بیان ہو گئے اجتماعی طور تے شان بیان ہو گئی آل و اصحاب دی، تو حضور نے ہاتھ پکڑا، مولا کائنات سرکار سامنے بیٹھے ہیں، حضور نے ہاتھ پکڑا، ہوا دے وچ لہرایا، تاریخ ساز جملے، چار جملے، اور انہاں چار جملے دے اندر مولا کائنات دی عظمت بیان فرمائے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فرمایا کہ جہندہ بھی میں مولا ہاں، بل یقین علی دی ذات ہی ہوں ہی مولا ہے۔ لوگاں نے جڑے ترجمے کرن لوگ ہیں نا، انہوں نے بعض لوگوں نے تو ہدایت پاتی، بعض لوگ گمراہ ہو گئے، چونکہ قرآن پاک میں دسا ہے نا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بعض ہیں قرآن تو ہدایت پا ویندے ہیں تے بعض ایو جائے بھی بد نصیب ہوندے ہیں کہ جڑے قرآن پڑھ کے بھی گمراہ تھی ویندے۔ ہن یہ تنقید نہیں، تساں لوگ ویسے بڑے ماشاءاللہ سیانے ہو، دیکھو کہ قرآن پاک پڑھ کے جنہاں کو ہدایت ملدی ہے کون ہے؟ وہ لوگ ہیں پہ جڑے قرآن تے عمل بھی کریں تے نالے ادب بھی کریں دے ہیں۔ بس جملہ سماعت فرماؤ، جملہ سماعت فرماؤ، اللہ دی ذات تک پہنچن واسطے جی میں عمل ضروری ہے انہیں ادب ضروری ہے۔ قاری فیاض صاحب، اللہ دی بارگاہ تک پہنچن واسطے کلا عمل کوئی نہیں ضروری۔ کوئی بندہ آکھے جناب سید صاحب عمل دی زور دوتے اللہ دی بارگاہ تک پہنچا بن سکتا ہے، تو میاں قرآن نے بہت سارے واقعات پیش فرمائے، میں چونکہ وقت دی قید بیٹھا اور میرا مضمون بدل نہ بنے تو یاد رکھا ہے اللہ دی بارگاہ تک پہنچن واسطے، یعنی کہ اللہ دی معرفت کو پاون واسطے عمل بھی ضروری ہے نالے ادب بھی ضروری ہے۔ جملہ سماعت فرماؤ، قرآن نے دلیل پیش فرمائے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرمایا کہ بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن سے ہدایت لیتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے بھی گمراہ، جڑے قرآن پڑھ کے بھی گمراہ تھی ویندے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسا ساریاں نو قرآن پڑھن دی بھی توفیق دے وے تے نالے قرآن نو سمجھن تے اس دے عمل دی بھی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ایندا سرائکی دے وچ قبلہ اگر ترجمہ کرنا ہے نا سرائکی دے وچ بس سادہ تے سرائکی دا ترجمہ ایو ہے
حضور نے ارشاد فرمایا کہ جڑا ساکو وڈا جاندا ہے نا، کسی نے کہیں نے مولا دا ترجمہ مددگار کیتا ہے، کہیں نے کوئی ترجمہ کیتا ہے، تے جڑے اساں سرائکی دے لوگ ہیں نا، اساں دا ترجمہ قبلہ اے کیتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جڑا ساکو وڈا جاندا ہے نا، او کو چاہیدا ہے کہ علی دی ذات کو وڈا جان ہے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے آپ احباب، بس اے ہے سرائکی دے لوگوں دا ترجمہ۔ سرائکی بڑی میٹھی زبان ہے، ادب والی زبان ہے، لیکن جملہ سماعت فرما، اس تو سوکھا اور سمجھن والا ترجمہ میں نہ بھی کر سکتا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جڑا ساکو وڈا جاندا ہے نا، او کو چاہیدا ہے علی دی ذات کو بھی وڈا جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دے سونے منمونے سچے سچے نبی لجپال نبی نے اپنے در والیاں دے بھی شانہ حضور نے بیان کیتیاں، اپنے گھر والیاں دے بھی شانہ حضور نے بیان کیتیاں۔ رجب المرجب شریف دا مہینہ، اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے حضور تشریف فرما ہوئے۔ مضمون دو ہیں، پہلا مضمون ہے مولا کائنات دی شان، دوسرا مضمون ہے معراج النبی۔ ایک گفتگو اصال ثواب واسطے ہے اور دل تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضور دی معراج یعنی کہ حضور دے عظمتاں دے صدقے اللہ کریم اساں سارے دے موتا دی مغفرت فرمائے۔ آنکھو جا رہا آمین۔ سرکار معراج تے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے حضور دے سفر معراج کو میرے رب نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا۔ پہلا سفر بھی قرآن دے اندر، پہلی منزل پہلا سفر اللہ نے وہ بھی قرآن مجید دے اندر بیان کیتا۔ دوسرا سفر معراج دا اللہ نے وہ بھی قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا۔ اساں اج گال کرنی ہے پہلے سفر دے اوتے جے کو قرآن مجید دے اندر اس لقب دے نال اور ان الفاظ دے نال بیان کیتا گیا کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ او اس دا سرائکی ترجمہ حاصل کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے او ذات جائیں اپنے عبد کو اپنے بندے کو سیر کرائے مسجد الحرام تو گھن کے مسجد الاقصی تک، کس واسطے سیر کرائے؟ بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، اس واسطے سیر کرائے تاکہ او عزت والی ذات اپنے محبوب بندے کو برگزیدہ بندے کو اپنے قدرت دے نشانیاں دکھاوے جا۔ اے ہے سرائکی دا ترجمہ۔ توجہ ہے آپ احباب۔ حضور تشریف فرما معراج دا سفر شروع ہویا تو جس شان و شوکت دے نال سرکار تشریف فرما ہوئے سفر معراج دی ابتدا ہوئی۔ ایک طویل گفتگو ہے، اختصار دے نال چند میں خاک کے عرض کرنے ہیں۔ 70,000 فرشتے سرکار کو گھنن واسطے آئے تو انہاں فرشتیاں دا سردار وڈا سیدنا جبرائیل امین آیا، حضور دے خدمت وچ آ کے حضور دے قدمین شریفین کو بوسہ دیتا، نالے عرض کیتا کہ ان اللہ اشتقا الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ دا پاک رب آپ دی ملاقات دا مشتاق ہے، اشتیاق مند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام حق اللہ دے ذات دا پیغام سیدنا جبرائیل امین نے دیتا۔ حضور تیار ہوئے، نورانی لباس پہنا، نورانی جبہ پہنا، سرکار نورانی سواری تے بیٹھے، نوریاں دا سردار جبرائیل امین نے حضور دی نورانی سواری دی لگام پکڑی، سفر معراج شروع تھیا۔ حضور حتیم تو سفر شروع فرمایا، صحن حرم دے اندر مقام حتیم تو حضور دی سواری، اس سواری تے حضور تشریف فرما، سرکار دا سفر معراج شروع تھیا۔ اسرا دے سفر تے حضور نکلے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طے کرندے ہوئے مختلف وادیاں تو حضور دا گزر ہویا۔ خیر اختصار دے نال سرکار پہنچے بیت المقدس دے مقام تے، اس منزل تے پہنچے جس منزل دا اللہ تبارک و تعالی نے محبوب دے نال وعدہ فرمایا۔ حضور پہنچے، سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور دی سواری کو لگام دے کے جہاں جتھاں دیگر انبیاء و مرسلین دے سواریاں اتھاں حضور دی بھی سواری۔ سرکار بیت المقدس دے اندر پہنچے، 2 نوافل ادا فرمائے، انبیاء و مرسلین اگھاں آئے، سرکار کو ملے، مصافحہ کیتا۔ سیدنا آدم نبی علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، حالانکہ حضور بھی جان دے ہن تے آدم نبی بھی جان رہا۔
میں جان دے ہن بس این تے ایک جملہ سورت آل عمران 3 سپارہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قرآن دے الفاظ ہیں. یہ جڑے الفاظ ہیں نا کہ ان الفاظ دے اندر علماء تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ یوم میثاق دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام دی مبارک ارواح تو در حقیقت حضور دی رسالت اور نبوت دا اقرار کروایا، اظہار کروایا. تو یعنی کہ ملاقات روحاں دی پہلے ہو چکی ہے، آج ملاقات جسمہ بھی ہو دی پئی ہے. قاری صاحب نقطہ سمجھو، آج ملاقات جسمہ دی ہوندی پئی ہے، آج ملاقات جسمہ دی ہے. کل جڑی ملاقات ہا وہ روحاں دی ہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ قرآن پاک باقاعدہ طور پہ اس دلیل کو پیش فرمایا تاکہ کوئی شخص بھی بدگمانی دے وچ نہ راوے. انبیاء علیہم السلام دی ازواج کو یعنی کہ ذات کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا تو سیدنا آدم نبی علیہم السلام اگھا ودھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تعارف کروایا، عرض کیتا سیدنا آدم نبی ابو البشر مسجود ملائکہ. پھر دیگر انبیاء و مرسلین انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا. انوار محمدیہ سیرت دی بڑی معتبر کتاب اور حجت المحدثین دی لکھے ہوئی اور دیگر بڑے معروف احناف دے متفق علیہ کتب نزہت المجالس ہو گئی، مدارج النبوہ ہو گئی. یہ احناف دیاں متفق علیہ مطلب کہ دیوبندی بھائی اور بریلوی بھائی یہ انہاں دے مشترکہ اور انہاں دے متلقہ انہاں دے منن والے جڑے محدثین اور مدبرین اور مفسرین احباب و حضرات ہیں یہ انہاں دے کتابہ ہیں اور انہاں دے کتابہ دے اندر لکھا گیا ہے کہ ہر ایک نبی نے سرکار دی بارگاہ دے اندر اپنا تعارف کروایا. الاختصاراً کہیں عرض کیتا کہ آدم فی اللہ، کہیں عرض کیتا نوح نجی اللہ، کہیں عرض کیتا ابراہیم خلیل اللہ، کہیں عرض کیتا موسیٰ کلیم اللہ، کہیں عرض کیتا عیسیٰ روح اللہ. اختصار دے نال ہر ایک نبی نے اپنے کمالات، اپنے شرف، اپنے پروٹوکول، اپنے معجزات، اپنی اسماء، اپنی شانہ حضور دے خدمت عرض کی دیا. جب سب نے تعارف کروایا میرے پاک نبی کھڑے ہوئے، منبر دوتے کھڑے ہوئے اس مقام تے جس مقام تے سرکار جلوہ فروز ہن اللہ دی حمد بیان کی تھی. الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی حمد بیان کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو عظمت عطا فرمایا حضور نے عظمتاں بیان کی تیاں. فرمایا کہ تساں بھی شان والے اسا تواڈیاں بھی شاناں منیندے ہیں نالے ساری شان بھی سن گھنو. سارے رب نے ساکو کیا مقام عطا فرمائے. فرمایا کہ رحمت للعالمین میرے رب نے ساکو سارے جہانہ دے واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے. وکافتا للناس بشیرا ونذیرا، وکافتا للناس بشیرا ونذیرا. وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون وشرح لی صدری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتح و خاتمہ. سرکار اپنی عظمت پڑھتے رہنے ہیں. حضور دیگر انبیاء دے سامنے اپنے وصف نبوت کو بیان کریں دے پائے ہیں. سارے نبی بڑی توجہ دے نال سرکار دے جلسے کو سن دے پائے ہیں. اختصار دے نال عرض کرنا چاہ رہے ہیں جب گفتگو مکمل ہوئی سیدنا ابراہیم نبی کھڑے ہوئے سرکار دی بارگاہ عرض کیتا حضور میں کو آکھن دی اجازت دیو. حضور نے اجازت دیتی. دیگر انبیاء دے سامنے مخاطبہ کریں دے ہوئے سیدنا ابراہیم نبی علیہ السلام نے جملہ محبت جملہ ادب بیان فرمایا. فرمایا کہ بہذا افضل محمد. فرمایا کہ حضور یہ گال دے وچ کوئی شک نہیں تسا جتنے بھی اپنے تعریفہ سا کو دسیا ہے اسا بھی منندے ہیں کہ تمام انبیاء دے طرفوں اسا سنن رہنے ہیں تسا اسا سارے تو زیادہ افضل ہی ہے. سبحان اللہ. اسا سارے تو زیادہ افضل تسا ہو. یہ جماعت کیڑی ہی انبیاء دی جماعت عام جماعت نے. توجہ ہے آپ احباب بس گفتگو مکمل کرنے ہیں. آپ احباب کو چونکہ وقت دیتا ہوا 2 بجے دا اور میں زیادتی کرنا پیا آپ احباب دینا جملہ سماعت فرماؤ کہ انبیاء علیہ السلام نے سرکار دی خدمت نبوت دے اندر عرض کیتا. حالانکہ میں حدیث سے پاک دے ول گیا ہے عبارت پڑھی ہے اس واسطے اج کچھ لوگ عبارت منگتے ہیں
تو میں عرض کرنا چاہ رہے یہ عبارت ویسے حدیث مشکات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی تو سرکار نے اپنی عظمت بیان فرمائے تے اون مجلس وچ بیان فرمائی جڑی مجلس دے وچ ہن وی سارے انبیاء و مرسلین. تو حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا ایک جملہ میں اپنی عقیدت واسطے اور امتی ہومن دے ناطے میں عرض کرنا چاہنا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ وجعلنی فاتحا و خاتمہ. بس اندہ سریکی دا ترجمہ وصول کرو حاصل کرو. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دا آغاز بھی ساری ذات تو کیتا ہے کہ پھر رب نے نبوت دا اختتام بھی ساری ذات پہ فرمایا. سبحان اللہ. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نبوت دا آغاز بھی ساری ذات تو ہے, نبوت دا اختتام بھی ساری ذات تو ہے. سی راز معراج محبتاں دا, سی راز معراج محبتاں دا, نہیں سی کسے دی سمجھ آن والا. صدیہ طالب تے گیا مطلوب اتھے, جبرائیل سے صد لے جان والا. باز آکھ دے بن دروازیاں تو کی میں پہنچیا عرش تے جان والا. ابر عقل نو اتھے ابر عقل نو اتھے, دخل کوئی نہیں جانے جان والا یا لے جان والا. سبحان اللہ. اے سرکار دی عظمتاں, اے ہے سرکار دی معراج. پہلی منزل مکمل تھی, اگلی منزل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. انشاءاللہ وقت کی نہیں اللہ نے موقع دیتا بندہ ناچیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج دی اگلی منزل آپ کو سب کا عرض کرے سی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساریاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سنت اور آپ دی شریعت تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن